بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پلان کر رہی ہیں چھٹی جانے کا، اور ایسے لوگ جو ٹکٹس لے چکے ہیں یا جنہوں نے ابھی ٹکٹس لینی ہے ان فیوچر، ان کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو آج کی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ جا رہے تھے اور وہ کرنٹائن میں رہ رہے تھے اور کرنٹائن کے اخراجات بہت زیادہ تھے، وہاں پہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا، لیکن اس میں ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پہلے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ کوارنٹائن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اعلان کیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کوارنٹائن کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو بھی لوگ آئیں گے باہر سے کسی بھی کنٹری سے، تو انہیں اپنے گھروں کو بھیج دیا جائے گا، ان کا چیک اپ ہوگا۔ اس میں اچھی بھلی تبدیلی لائی گئی ہے۔ اور دوسری چیز ذکر ہوگی انشاءاللہ ٹکٹ کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ دوستوں کو اس بات کا گلہ تھا کہ ٹکٹس بلیک میں بک رہی ہیں اور سفارش پہ بکتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک ثبوت میں پیش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جنہوں نے یہ ایکسپیرینس شیئر کیا انہی کی زبانی آپ لوگ سن سکیں۔ بس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا شارٹ میں بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے ان کی وائس اتنی زیادہ کلیئر نہ ہو۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد فوری طور پر ایئرپورٹ پر ہی آپ کا جو کرونا کا سیمپل ہے وہ لے لیا جاتا ہے، پھر 48 گھنٹے کے بعد آپ کا وہ رزلٹ آتا ہے۔ وہاں پر آپ کو 48 گھنٹے یا اس سے کم وقت میں بھی فری کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری ایک بہت زبردست ٹرک انہوں نے بتائی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کو چھوڑ کے گورنمنٹ سے آپ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے اور آپ پرائیویٹ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو ٹکٹس کے حوالے سے انہوں نے زبردست بات بتائی ہے کہ ٹکٹس کس طرح ایشو ہو رہی ہیں، پاکستان ایمبیسی ٹکٹس ایشو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو جی، پہلے میں بھی ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ لوگوں کو کمنٹس میں جواب دے چکا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز کا جواب دے چکا تھا، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 30 to 35,000 لوگ جنہوں نے رجسٹریشن کروائی وہ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں کو ٹکٹس نہیں مل رہی تھی، مجبوری والے لوگ۔ لیکن یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ نہیں آپ کے ذہن میں وہ کیا چیز آتی ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے۔ ابھی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ریئلی جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ٹکٹ صرف سفارش پر ایشو ہو رہی ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں، کسی بھائی کو اختلاف ہے تو بے شک اختلاف کر لے، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن جس بندے نے مجھے اپڈیٹ کیا، اس سے پہلے لوگ بہت زیادہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ سفارش پہ ٹکٹس مل رہی ہیں، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ لیکن ابھی جس بندے نے مجھے اپڈیٹ کیا، ایک ریزنیبل بندہ ہے اور ایک قابل یقین بندہ ہے، تو مجھے تو بہت زیادہ اس چیز کی ٹینشن بھی ہوئی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یہی کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی آواز کسی کان تک ایسے تک پہنچ جائے، کوئی بہتری آ جائے۔ ٹیسٹ جو انہوں نے ایئرپورٹ پہ کیا بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، کیونکہ اس میں کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہوتا تھا کہ ٹیم آئے گی ہوٹل میں اور وہ پھر سیمپل لے گی اور وہ سارا کچھ، تو سیمپل وہیں پر ہی ساتھ کے ساتھ ہوتے گی، اور میرے سامنے وہ لے کے بھی چلا گیا تھا سیمپلس۔ جب ہم لوگ نکلے ہیں تو وہ سیمپل لے کے جا رہی تھی گاڑی۔ اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی جلدی آئی، کیونکہ یہ بڑا فاسٹ پروسیس ہے ایز فار ایز گورنمنٹ رول از کنسرنڈ۔ اور باقی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کل رزلٹ آنے پر وہ ہے کہ کتنا ٹائم لیتا ہے رزلٹ آنے کو، میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا انشاءاللہ اس پہ بھی۔ اچھا، ایک چیز کبیر صاحب میں آپ کو فیئرلی بتانا ضرور چاہ رہا ہوں، آپ اس کا چینل پہ ذکر کریں یا نہیں کریں، تقریباً 10 کے قریب لوگوں سے میری آج وقتاً فوقتاً پلین میں جو جا رہے ہیں ان سے بات ہوئی ہے۔ یہ ساری ٹکٹس واسطے پر ایشو ہوئی ہیں، تعلق واسطے پر۔ کوئی ایک بھی بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میرا جینون کیس تھا اور میں کسی ایمرجنسیز تھیں لوگوں کی، مگر سب نے انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی نہ کوئی سفارش یا کوئی نہ کوئی اپروچ لڑائی ہے تو ان کو جگہ ملی ہے۔ اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں رہ گیا، کیونکہ پہلے میں تھوڑا ڈاؤٹ تھا، مارجن تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مگر اتنے لوگوں سے ملنے کے بعد اور ان کی کسی کا کوئی ڈرائیور ہے وہ سفارخانے میں لگا ہوا ہے، کسی نے زلفی بخاری کے تھرو کروایا ہے، کسی نے کیا کروایا ہے، کسی نے کیا، مطلب ہر بندے کی اپنی سٹوری تھی۔ میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ میرے کزن نے وہاں سے اپروچ کروایا کسی کو، تو جتنی بھی ٹکٹس ایشو ہوئی ہیں وہ ساری واسطے سے ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بیچارے وہ لوگ جن کے پاس واسطے نہیں ہیں اور ان کی ایمرجنسی ہیں، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ان کو انٹرٹین کیا ان لوگوں نے، انفارچونیٹلی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے جینون مسائل ہیں، کچھ لوگ جینون آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی پرائرٹی ہے اور
तस्लीम कर रहा हूँ, और मेरा मसला ना होता तो मैं कभी किसी की सीट का हक ना मारता। जी अस्सलाम वालेकुम। कबीर साहब बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो ठीक है, एक के वालिद की तबीयत ठीक नहीं, उसने अप्रोच भी किया और उसका मसला भी था, लेकिन अब मेरे साथ अरामको के एक साहब थे, उन्होंने जुल्फी बुखारी के थ्रू टिकट ली थी और वो कह रहे थे कि मेरी क्योंकि छुट्टी ड्यू थी इसलिए मुझे जाना था। मतलब ऐसे केसेस इससे कहीं ज्यादा मेजरेबल हालत में वहाँ पे लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं बेचारे। तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ इसके लिए। आप मेरी वॉइस को अगर आप एडिट करके इसमें से जो अपना मवाद है निकाल के कर दें, जिसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में ट्रैवल में था और अपने घर आ गया हूँ। एक्चुअली वहाँ पे टेस्ट की रिपोर्ट तकरीबन हमें मिल गई थी 9 बजे। 9 बजे मिली थी, मगर जो गवर्नमेंट वाला टेस्ट हमारा एयरपोर्ट पे हुआ था उसकी रिपोर्ट जरा लेट थी। फिर हमें ऑप्शन दी इन्होंने कि आप 7500 में करवा लें। इधर एक अलमारूफ हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में। अलमारूफ वाले लोगों के पास टाइम नहीं था और 24 आवर्स का टाइम दे रहे थे। फिर हमने एक नायाब लैब थी, उनके लोग आए और उनको हमने प्राइवेट सैंपल दिए। उन्होंने 8 आवर्स कमिट किए थे हमसे, तो 8 आवर्स में उनकी रिपोर्ट आ गई थी। सो जो गवर्नमेंट वाली रिपोर्ट एयरपोर्ट पर होती है वो थोड़ा सा लेट होती है। अब ईद के दिन थे तो हमें तो ट्रैवल करना था और वैसे भी होटल का किराया भी तो भरना था, तो हम लोगों ने फिर प्रेफर यही किया कि हम प्राइवेट से, सभी लोगों ने करवा लिया वहीं से। तो वो रिपोर्ट 9 बजे आ गई और हम इंशाल्लाह घर पहुंच गए। अच्छा, अब ये है कि आपको मैं अगर एक्सपेंसेस बताऊं तो होटल ने हमसे 4000 लिया है, क्योंकि उनका चेकआउट टाइम 1 बजे था, हम 10 बजे तक होटल में ही थे, तो एक 1000 एक्स्ट्रा लिया है। और 7500 जो है लैब के चार्जेस थे, तो 11500 हमने टोटल वहां पर पे किए हैं। और फिर घर आने के तो खैर अलग ही वो है, वो तो आप दूसरे शहर से जिस तरह मूव करते हैं। सो टोटल एक्सपेंस बस यही हुआ है 11500। तो एक्सपेंस की डिटेल बस इतनी है, और 500 बस ने लिया था हमसे एयरपोर्ट से होटल पहुंचाने का। तो ये आप अपने उसमें वीडियो में अपलोड कर दें अगर आपने करना है तो।